9 ماہ اور کچھ دن بچہ اپنی والدہ کے بدن میں، اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 سال تک کم و بیش اپنی والدہ کے دودھ سے اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس کے جسم کو غذا اور خوراک ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی بچہ ایک خاص عمر تک زیادہ تر اپنی والدہ کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ والدہ کا جو مزاج ہوتا ہے، جو طبیعت ہوتی ہے، جو اس کے عادات و خصائل ہوتے ہیں، اس کی خاصی تاثیر بچے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور یہ کیونکہ ایک والدہ اور ماں کے حوالے سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اسی لیے میں نے ایک خاص پہلو سے بالکل مختصر معروضات عرض کرنے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کائنات میں بڑی بڑی مائیں تشریف لائیں اور لاتی رہیں گی۔ ماں کے جو حقوق ہیں، ماں کے جو آداب ہیں، اور ماں کی عزت و تکریم کے حوالے سے کتاب و سنت میں جو فرمودات اور ارشادات موجود ہیں، وہ یقیناً آپ نے سنے ہوں گے، سن چکے ہوں گے، آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ والدین کی رضا میں اللہ جل شانہ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم قرآن مجید میں کئی مقامات پر دیا گیا ہے، اور پھر حدیث پاک کے مطابق والدین میں سے خصوصاً والدہ کے حق پر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زور دیا۔ اس کے کچھ فطری پہلو بھی ہیں، اور کچھ اس وقت کے ماحولیاتی تقاضے بھی تھے کہ ایک مصلح ہونے کے حوالے سے، ایک پیغمبر اور مرسل ہونے کے حوالے سے، حکیم ہونے کے حوالے سے، وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کے شرف کے حوالے سے محبوب علیہ السلام نے جو والدہ کی عزت تکریم اور والدہ کی حق شناسی پر جو زور دیا، اس میں یہ پہلو ضرور تھے کہ اس وقت عرب کا جو ماحول تھا، عرب کا جو مزاج تھا، ان لوگوں کی جو طبیعتیں تھی، ان کی طبیعتوں میں یہ بات راسخ کرنے کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے والدہ کے حق پر زیادہ زور دیا۔ اور پھر میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ والد کی عزت، والد کا احترام وراثت کے حوالے سے بھی، اور والد کے مزاج میں جو ایک گرفت کا پہلو ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بچے اپنے والد کی عزت اور احترام تو کریں گے، لیکن والدہ کے مزاج میں شفقت، نرمی، لطافت، مہربانی، اور والدہ کی طرف سے وراثت کے مواقع کم میسر آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اولاد والدہ کی شخصیت کو نظر انداز کر ڈالے۔ اسی لیے بھی میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدہ کے حق کو زیادہ اجاگر کیا، اس پہ زیادہ زور دیا۔ اور پھر والدہ کے حوالے سے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی جو ذات تھی، حضور علیہ السلام کیونکہ آپ ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں تھے، اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتیم ہو گئے تھے، در یتیم ہو گئے تھے،
اور آپ نے اپنی والدہ کو دیکھا، والدہ کی شفقت دیکھی، والدہ کی ممتا اور مہربانیوں کے مناظر دیکھے۔ اس پہلو سے بھی محبوب علیہ السلام نے والدہ کے حق کی رعایت پر زیادہ زور دیا، اور پھر حمل سے لے کر بچے کو دودھ پلانے اور اس کی تربیت تک کے جو مراحل ہیں، ان میں والدہ جن مشقتوں سے گزرتی ہے، جن کلفتوں سے گزرتی ہے، ان سب کو ملحوظ خاطر رکھ کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے حق پر زیادہ زور دیا۔ اور اس کے ساتھ جو بات میں نے سب سے پہلے عرض کی کہ والدہ کا اولاد کی تربیت میں بہت عمل دخل ہوتا ہے، بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس پہلو کو مد نظر رکھ کے بھی والدہ کے حقوق پر زور دیا۔ اب میں جس والدہ کی بات کرنے لگا ہوں، مائیں کائنات میں بڑی ہیں، سب احترام کے قابل ہیں، سب عزت کے قابل ہیں، ان میں امہات المومنین کا بہت بڑا مقام ہے جو ازواجہ امہاتہم کی شان رکھتی ہیں، اور یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جن کو نرالی شان دی گئی، نرالا مقام اور مرتبہ دیا گیا، اور ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات کے مطابق حضور علیہ السلام کی تمام دختران اور حضور علیہ السلام کی تمام جو بیٹیاں ہیں وہ سب عزت و تکریم کے لائق ہیں، سب مقام اور مرتبے والیاں ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کی وہ دختر نیک اختر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی میں اس وقت بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ ان کی جو شان تربیت ہے اور ان کی جو سیرت کا پہلو ہے، اس سیرت کے پہلو سے امت کو جو کچھ ملا یا امت جو کچھ حاصل کر رہی ہے، اس کو کسی طور پر بھی کوئی باضمیر مسلمان نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جس طرح لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس فرمان باری تعالیٰ کی روشنی قیامت تک اہل ایمان کے واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سیرت میں پیروی کا بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس میں بھی قیامت تک کی خواتین کے لیے بہترین پیروی ہے، ان کی شخصیت بہترین نمونہ ہے۔ کلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول، کہ جو تسلیم و رضا کی کھیتی ہے، تسلیم یعنی اپنے مالک کے ہر حکم کے سامنے گردن خم کر دینا اور اپنے مالک و مولا کے ہر فیصلے پر راضی ہو جانا، یہ جو تسلیم و رضا کی کھیتی ہے نا، اس کا جو حاصل اور نفع ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ مادرانہ اسوہ کامل بطول، کہ کائنات کی ماؤں کے لیے سیدہ زہرا کی جو ذات ہے اس میں کامل نمونہ ہے، بہترین پیروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، تمام امت کے لیے اور خواتین کے لیے خصوصاً حضرت سیدہ زہرا کی شخصیت میں بہترین پیروی اور نمونہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بڑی پیرے کی، اس کے سے ہٹ کر بھی انہوں نے اپنے انہی اشعار میں بہت زیادہ بات کی ہے، اور ایک اور مقام پر وہ بڑی خوبصورت مثال دے کر فرماتی ہیں، زِ درویش اگر بندے پذیری، ہزار امت بمیرت تو نمیری، کہ اگر تو اس درویش سے ایک نصیحت قبول کر لے، ایک نصیحت قبول کر لے تو ہزار امت مر سکتی ہے، تو کبھی نہیں مر سکتا۔ اے امت کی خاتون، اگر تو ایک نصیحت قبول کر لے اس درویش کی طرف سے تو پھر تو کبھی مرے گی نہیں، اور
ان ماؤں سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں وہ بھی کبھی نہیں مریں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ اقبال نے بڑے جامع انداز میں فرمایا، بطول باشو پنہاں شو ازی عصر، بطول باشو پنہاں شو ازی عصر، کہ در آغوش شبیر بگیری، کہ تو سیدہ زہرا بطول کی طرح ہو جا، بطول کی طرح ہو جا، یعنی دنیا کے جھمیلوں سے کٹ آف ہو کر، اپنے مالک کے ساتھ لو لگا کر تو دنیا کے جھمیلوں سے کٹ کر اپنی اللہ کی یاد میں اگر تو سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنا لے تو پھر تیری آغوش میں، تیرے پہلو میں کوئی شہید کربلا حضرت امام حسین کی سیرت رکھنے والا ان کا کوئی غلام تیرے پہلو میں آئے، سبحان اللہ، سبحان کہ در آغوش شبیر بگیری، تاکہ اپنی آغوش میں تو حضرت امام علی مقام امام حسین حضرت شبیر کی سیرت رکھنے والا کوئی بیٹا اپنی گودی میں پالے گی اگر اس نصیحت پر تو عمل کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان یہاں بھی حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہی بات کہی کہ اگر ماں سیدہ پاک زہرا کی سیرت پر چلنے والی ہو، اگر ماں صاحبہ شرم و حیا ہو، اگر ماں عفت اور شرم و حیا کے تقاضوں پہ پورا اترنے والی ہو تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی گودی میں جو بیٹا پروان چڑھے گا اس میں سیرت حسین کی جھلک نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا ان کی سیرت میں ہمیں ایک خاص چیز بہت زیادہ جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو ہم عام لفظوں میں ایثار کہتے ہیں۔ ایثار، ایثار کا معنی یہ ہے کہ آدمی کا کسی اور پر اپنے فائدے کو قربان کر دینا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی خود حاجت مند ہونے کے باوجود بھی یہ غلامان مصطفیٰ علیہ صاحب التحیت والثناء کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ خود حاجت مند ہونے کے باوجود بھی دوسروں کی حاجت کو ترجیح دیتے ہیں، اپنا مطلب پورا کرنے کی بجائے، اپنی خرض پوری کرنے کی بجائے، لالچ اختیار کرنے کی بجائے اپنی حاجت چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کی حاجت کو اپنی حاجت پر ترجیح دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایثار کا خاص مقام ہے تصوف کی دنیا میں۔ چاہے آپ جتنی کتب ہیں اس موضوع پہ لکھی ہوئی، رسالہ قشیریہ کا پڑھ لیں، کشف المحجوب پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ بھی اس موضوع پر بے شمار کتابیں ہیں، ان میں ایثار پر انہوں نے بڑی بحث کی ہے کہ اگر آدمی کے اندر ایثار کی کیفیت پیدا ہو جائے، دوسروں پہ قربانی دینے کا حوصلہ پیدا ہو جائے، بجائے سیلفش ہونے کے، خود غرض ہونے کے، اپنی مفاد اور اپنے فائدے کی پوجا کرنے کے بجائے اگر اپنا فائدہ چھوڑ کر دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ دنیا یقیناً جنت نظیر بن جائے گی، جنت کی مثال پیش کرے گی۔ یہاں امن ہوگا، سکون ہوگا، محبت ہوگی، الفت ہوگی، پیار ہوگا۔ یہ کشاکش روزگار، یہ رسہ کشی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھنا، یہ نفرتیں، یہ ساری جو مضر اور نقصان دہ چیزیں ہیں معاشرے کے لیے، یہ سب ختم ہو جائیں گی اگر اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی شخصیات میں بے شمار مثالیں ہیں ایثار کی کہ کس طرح خود پیاسے تڑپ کر ساتھ والے کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے پانی اس کو پلاؤ، سبحان اللہ۔ اپنی جان پیاسے ہی قربان کر دی لیکن پانی پینے کے حوالے سے دوسرے کی شخصیت کو ترجیح دی۔ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس بکری کا جو سر ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پر سری بولتے ہیں وہ ایک دوست کے گھر میں تحفتاً بھیجی گئی
اس نے یہ سوچا کہ مجھ سے زیادہ حاجت مند میرا ساتھ والا بھائی ہے، اس نے دوسرے کو دے دی، دوسرے نے اسی طرح تیسرے کو، تو پھرتے پھراتے وہ جو بکری کا سر تھا وہ پھر اسی گھر میں واپس آ گیا جس گھر سے چلا تھا، جس گھر سے روانہ ہوا تھا اسی گھر میں واپس آ گیا۔ یہ بھی اثار کی مثال ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ہر چاہے نعرہ حیدری، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی شخصیت اور طبیعت میں ایثار اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ ایک حاجت مند آیا، ایک شخص حاجت مند آ گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس نے اپنی حاجت پیش کی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کے حجرات میں پیغام بھیجا کہ کسی گھر میں کچھ کھانے پینے کے اگر کوئی سامان ہے تو دو، لیکن وہاں تو الفقر و فخری کا راج تھا۔ حضور علیہ السلام کا وہ فقر اختیاری کہ کونین کے مالک ہونے کے باوجود، کائنات کے بادشاہ ہونے کے باوجود گھر میں فاقہ رہتا تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز گھر میں موجود نہیں تھی۔ تو پھر حضور علیہ السلام کا بھیجا ہوا قاصد دروازہ سیدہ زہرا پہ آ گیا، عرضی پیش کی گئی کہ جناب سائل آیا ہے، بھوکا ہے، اس کے لیے کچھ چاہیے۔ اس گھر میں بھی خورد و نوش کا سامان موجود نہیں تھا، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، جو کہ دروازے پہ قاصد بن کے آنے والے حضرت سلمان فارسی تھے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے باہر پیغام بھجوایا کہ سلمان کو کہو کہ کھڑے ہو جائیں، میں ابھی انتظام کرتی ہوں۔ تو سیدہ پاک نے اپنی جو چادر مبارک تھی وہ چادر مبارک باہر بھجوا دی کہ اس چادر کو لے جا کر بازار میں فروخت کر کے اس میں سے جو رقم حاصل ہو اس سے حاجت مند کی حاجت پوری کر دی جائے۔ ایک موقع پر آپ نے بڑی خوبصورت قمیص پہنی اور ایک عورت آ گئی بیچاری سائلہ بن کر، گداگر بن کر مانگنے کے لیے۔ سیدہ پاک نے اپنی جو نئی قمیص پہنی ہوئی تھی اس کو دے دی اور اپنی پرانی قمیص پہن لی آپ نے۔ ایک اور مرتبہ ایک بھوکا شخص آیا اور اس نے دروازے پہ آواز دی کہ میں 2 دن کا بھوکا ہوں، 2 دن کا میں بھوکا ہوں۔ اب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی 1 دن کا فاقہ تھا اور کچھ سامان کھانے کا آیا، ہم سب نے کھا لیا، امی جان گھر کے کام میں مصروف تھی، انہوں نے فرمایا میرا حصہ رکھ دیجئے، میں کام سے فارغ ہو کر کھاتی ہوں۔ اتنے میں دروازے سے آواز آئی کہ میں 2 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیجئے۔ تو حضرت سیدہ پاک نے فرمایا کہ یہ کھانا اٹھا کر اس کو دے دو۔ ہم نے کہا امی جان آپ بھوکی ہیں؟ فرمانے لگی کوئی بات نہیں، میں تو 1 دن کی بھوکی ہوں اور وہ بیچارہ 2 دن کا بھوکا ہے، میں 1 دن کی بھوکی ہوں، وہ 2 دن کا بھوکا ہے، اسی لیے میرا کھانا اٹھا کر اس کو دے دو۔ جس ماں کی اور وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ تو انتہائی مشہور واقعہ ہے اس پاک گھرانے کا۔ خود سوچیں ایسی ماں کی آغوش میں پرورش پا کر جو آنے والی اولاد ہوگی، وہی کربلا میں صبر و ایثار و رضا اور شکر اور تسلیم کا پیکر بن کر اس طریقے سے امتحان دے سکتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اسلام پر پہرا دے دیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ انہی شہزادوں نے دین کا وہ نمایاں کام سر انجام دیا کہ جس کی بنیاد پر ہم چشتیوں کے بزرگ سر سلسلہ چشتیان عطائے مصطفیٰ فی الہند حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اسی بنا پر کہا تھا کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ یہ ایک اس وقت نے جو وقت کا کتب تھا اور جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے کفر قدا میں
اسلام کی شمع جلانے کے لیے بھیجا تھا، اور جن کی کاوشوں سے 90 لاکھ غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اس عظیم شخصیت نے، صاحب علم اور صاحب معرفت شخصیت نے ایسے نہیں کہہ دیا حقہ کے بنا لا الہ است حسین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. تو ایسے بیٹے اور ایسی عظیم اولاد جن میں صبر بھی ہے، استقامت بھی ہے، ایثار بھی ہے، صبر بھی ہے، رضا بھی ہے، شکر بھی ہے، ایسے کارنامے سر انجام دینے والی مثالی اولاد اسی آغوش سے ہی نکل کے آ سکتی ہے جو آغوش اور پہلو سیدہ زہرا جیسی شخصیت کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسی شخصیت کہو. میں بس آخر میں یہ چند عقیدت کے پھول پیش کروں گا سبحان کہ میرے مرشد کریم تاجدار گولڑا، وارث علوم مہر علی، شہزادہ غوث جلی، حضرت علامہ سیدی پیر نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اسی بات کو اجاگر کرنے کے لیے یہ فرمایا تھا. آپ ذرا تھوڑا سا ذوق سے سنیں. سبحان اللہ. اگرچہ میں تھکا ہوا ہوں، یہ قبلہ معصومی صاحب کا معصومانہ حکم تھا جس کی پیکر تسلیم و رضا بن کر میں تعمیل کر رہا ہوں. حالانکہ میں تھکا ہوا ہوں. محبت است کے دل کا نمی دہد آرام، مگر نہ کیست کے آسودگی نمی خواہد. میں ابھی حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ شہباز قدس رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے آستانے پر اپنا تقریباً 1.25 گھنٹے کے لگ بھگ خطاب کر کے آ رہا ہوں. ابھی اس کتاب والا میرا پسینہ خشک نہیں ہوا، لیکن میں ان کے حکم کی تعمیل میں یہ محبت کے موتی پیش کر رہا ہوں کہ میرے مرشد کریم نے فرمایا تھا راز سر بستہ تھے ایثار و رضا و صبر و شکر. راز سر بستہ تھے ایثار و رضا و صبر و شکر. راز سر بستہ تھے ایثار و رضا و صبر و شکر. حلی عقدہ آل زہرا کے سوا کس نے کیا. حلی عقدہ آل زہرا کے سوا کس نے کیا. اور جس سیدہ زہرا کی آل نے یہ عقدہ حل کیا، عقدہ کہتے ہیں یہ جو گانٹھ دیتے ہیں کسی چیز کو، گانٹھ پنجابی جنہوں گنڈ کہتے ہیں، یہ ساری سرے کی دی گنڈ سے دیتے ہیں. یہ جو گانٹھ تھی نا اس کو کس نے کھولا؟ حل یہ عقدہ آل زہرا کے سوا کس نے کیا. جن کی آل نے یہ عقدہ کشائی کی وہ حضرت سیدہ کس مقام کی ہے؟ میرے مرشد فرماتے ہیں روئے احمد کی شباہت چہرہ انور میں ہے، جوہر پیغمبری زہرا تیرے پیکر میں ہے. جوہر پیغمبری زہرا تیرے پیکر میں ہے. مصطفیٰ کی گود میں پل کر ہوئی ہے تو جوان. لمحہ لمحہ تیرا چشم ساقیے کوثر میں ہے. لمحہ لمحہ تیرا چشم ساقیے کوثر میں ہے. اور یہ شعر پیغام کا شعر ہے، یہ بڑا پیغام کا شعر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آج کی عورت ہو پردے سے مبرہ کس طرح. آج کی عورت ہو پردے
پردے سے مبرہ کس طرح. یہ جو مادر پدر آزادی طلب کرنے والی خواتین اور ہر جگہ پر مردوں کے شانہ بشانہ چلنے والی اور اپنے حقوق کے لیے ریلیاں نکالنے والی، پردے کو خیر بات کہہ کر محفلوں کی زینت بننے کا شوق رکھنے والی، ان کے لیے میرے حضور نصیر ملت فرماتے ہیں آج کی عورت ہو پردے سے مبرہ کس طرح، سیدہ زہرا سی ہستی بھی اگر چادر میں ہے، سیدہ زہرا سی ہستی بھی اگر چادر میں ہے، ایسی ہستی چادر میں ہے. اور سیدہ زہرا نے ایثار، رضا، صبر اور اپنے بابا جان کی امت کی خیر خواہی کا وہ قائم سا پہلو ہے جس پہ سیدہ نے جس کو تشنا چھوڑ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود پردے کو بھی خیر بات نہیں کہا، خیر بات نہیں کہا. اور آپ فرماتے ہیں کہ بلا پیر صاحب کے سیدہ کی رخصتی ہوئی، جس کا جوڑا خلد سے لائے تھے جبریل امین. سیدہ تیرا جوڑا خلد سے لائے تھے جبریل امین، رخصتی تیری حیا و شرم کے زیور میں ہے، رخصتی تیری حیا و شرم کے زیور میں ہے. احباب گرامی، یہ شرم، یہ حیا، یہ پردہ، یہ قناعت، یہ توکل، یہ صبر، یہ رضا، یہ ایثار، یہ شکر، یہ وہ کیفیتیں ہیں کہ جو حضرت سیدہ زہرا کی گود سے ان کی اولاد کو ملی، اور پھر ان کا اثر قیامت تک یہ جاری و ساری ہے، جن کے گھر سے ہمیں یہ خیرات تربیت مل رہی ہے. تو میں بس یہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ حسنین کریمین کی اماں جان حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کے صدقے ہمارے مکرم و محترم بھائی جناب معصومی صاحب کی والدہ کو مغفرت و بخشش کی نعمت سے سرفراز فرما کے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور جب قیامت کے دن، میری آخری جملے، قیامت کے دن حدیث پاک کے فرمان کے مطابق جب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا 70,000 حور عین کے جھرمٹ میں انوار و تجلیات اور تقدس کی چادر میں پل صراط سے کودتی ہوئی بجلی کی طرح جب حوران عین کے جھرمٹ میں سیدہ میدان قیامت میں آئے اپنے بابا کی امت کی شفاعت کے لیے، اس وقت ہماری خواتین خانہ اور خصوصاً ڈاکٹر صاحب کی والدہ مرحومہ حضرت سیدہ کی کنیزوں میں شامل ہو کر، سیدہ کی باندیوں اور نکرانیوں میں شامل ہو کر چل رہی ہوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.